بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت کا ولاگ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی، ہمارا ٹاپک فیملی لاء کے حوالے سے ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو کہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے، کہاں درخواست دینی پڑتی ہے۔ اگر دوسری شادی کی اجازت نہ لی جائے تو کیا ایسی دوسری شادی ہو سکتی ہے قانونی طور پہ؟ اگر ایسی شادی کر لی جائے تو اس پہ کیا سزا ہوگی؟ ہم جو سارا ٹاپک جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہم قانون کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا جی، بغیر اجازت دوسری شادی کرنے کے قوانین اور سزائیں، آج ہم ڈیٹیل اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں دوسری شادی کے حوالے سے۔ دفعہ 6 ہے جی، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے یونین کونسل میں درخواست دے گا۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ درخواست کہاں دینی ہوتی ہے، یہ دفعہ 6 کے تحت جو ہے یہ درخواست دینی ہوتی ہے، یونین کونسل کو درخواست یہ دینی ہوتی ہے کسی بھی شخص نے، اور اجازت حاصل کرے گا۔ اگر وہ اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، درخواست یونین کونسل کو دینی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لہذا پاکستانی قانون کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے، جبکہ فیڈرل شریعت کورٹ سال 2000 میں اس قانون کو شریعت کے مطابق قرار دے چکی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اس قانون کو شریعت کے مطابق قرار دے چکی ہے۔ اب کیس لا ذرا نوٹ کر لیں، PLD 2000 FSC پیج 1، اس پہ جو ہے یہ کہا گیا ہے جی کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس بات کو جو شرعی طور پہ کہہ دیا کہ یہ شرعی ہے اس بات کو کہ جی دوسری شادی جو ہے کرنے کے لیے شوہر کو جو ہے وہ پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے۔ اسی طرح حال ہی میں سپریم کورٹ پاکستان نے مذکورہ قانون کو شریعت کے مطابق قرار دیتے ہوئے شوہر کی سزا برقرار رکھی۔ ایک عدالت نے، مجسٹریٹ نے سزا دی شوہر کو اس حوالے سے کہ آپ نے اجازت نہیں لی، تو وہ اپ ٹو سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا، تو سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزا بحال رکھی اس وجہ سے کہ جی آپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت نہیں لی۔ اس کا جو ہے وہ کیس لا کے آیا جی PLD 2017 سپریم کورٹ پیج 187 187۔ اس پہ یہ جو کیسلا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سزا بحال رکھی دوسری شادی کے حوالے سے۔ جبکہ قانون داد رسی خاص کی دفعہ 55 کے تحت مدعی کا ایسا قانونی حق جس کا مدعا علیہ انکار کرتا ہو تو عدالت اس کو غیر قانونی کام کرنے سے روک سکتی ہے۔ جبکہ اعلیٰ عدالت نے ظاہر میں قرار دیا ہے کہ فیملی کورٹ انصاف پر مبنی کوئی بھی حکم صادر کر سکتی ہے۔ مزید نکاح نامہ کے خانہ میں تحریر ہوتی ہے کہ کیا دولہا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اگر اجازت کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے تو نکاح رجسٹرار نکاح نہیں پڑھا سکتا اور نہ ہی ایسا نکاح رجسٹرڈ ہو سکتا ہے۔ لہذا بیوی نہ صرف شوہر کے خلاف کیس کر سکتی ہے بلکہ متعلقہ یونین کونسل کے خلاف بھی کیس کر سکتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا پاکستانی قانون کے تحت شرعی ہے۔ یہ شرعی ہے، پاکستانی قانون کا مطلب یہ شرعی ہے، دوسری شادی بندہ کر سکتا ہے، دوسری شادی پہ ممانعت نہیں ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، شوہر کی دوسری شادی کرنے پہ ممانعت نہیں ہے، شرعی ہے یہ چیز، اور غیر شرعی نہیں ہے یہ چیز۔ اگر شوہر ایسا کرتا ہے، اب پابندی کیا ہے؟ اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو عدالت شوہر کا دوسرا نکاح کل عدم قرار نہیں دے سکتی، صرف شوہر کو اجازت نہ لینے کی سزا دے سکتی ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ کیا ہے؟ اجازت نہ لینا غلط ہے۔ بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو شادی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اس کو سزا اس بات کی دی جائے گی کہ آپ نے اپنی بیوی سے اجازت کیوں نہیں لی۔ بیوی سے مراد یہ ہے، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اصل جو اجازت دینی ہوتی ہے وہ یونین کونسل نے دینی ہوتی ہے، کیونکہ درخواست جو ہے وہ یونین کونسل کو دینی ہوتی ہے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسکس کیا دوسری شادی کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو کا یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔